علی بھائی ویڈیوز چینل کے تمام معزز ناظرین کو چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کی سرحد پر واقع ایک خوبصورت سے ملک آذربائیجان کی سیر کرنے والے ہیں۔ آذربائیجان ایک بین البراعظمی ملک ہے۔ یہ ملک جنوبی قفقاز کے علاقے کا حصہ ہے۔ آذربائیجان کے مشرق میں بحیرہ کیسپیئن، شمال میں روسی علاقہ داغستان، مغرب میں آرمینیا اور ترکی اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت اور بڑا شہر ہے۔ آذربائیجان کے نسلی گروہوں کی اگر بات کریں تو اس ملک میں 94.8% آذربائیجانی نسل کے لوگ، 1.7% رفتار، 0.9% تالیش، 0.7% روسی اور 1.9% دیگر نسلوں کے لوگ اس ملک میں آباد ہیں۔ آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے اور اس کی کل ملکی آبادی کا 97.3% مسلمان ہیں، جن میں 60.65% شیعہ اور 35 سے 40% سنی مسلک کو مانتے ہیں۔ 2.6% عیسائی اور 0.1% دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی اس ملک میں آباد ہیں۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 1,35,03,296 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے آذربائیجان دنیا میں 90 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کی کل سالانہ جی ڈی پی 199.195 ارب امریکی ڈالر ہے اور فی کس جی ڈی پی 19,328 US ڈالر بنتی ہے۔ آذربائیجان کو اکثر آگ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لفظ آذربائیجان کا مطلب بھی ہے آگ کا محافظ۔ قدیم دور میں یہ ملک آگ کی عبادت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس لیے آگ ہمیشہ سے آذربائیجان کی پہچان رہی ہے۔ ملک میں تیل اور گیس وافر مقدار میں موجود ہے۔ آذربائیجان کے علاقے لنکران کے شمال اور جنوب دونوں طرف ساحل واقع ہیں۔ ان ساحلوں کی سیاہ آتش فشانی ریت اپنی علاج کی خوبیوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہاں کا پانی بحیرہ کیسپیئن کے تمام پانیوں سے زیادہ شفاف سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے کی سیاہ ریت کو جوڑوں کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے مسائل پر کافی فائدہ مند علاج سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا پہلا آئل ٹینکر بحری جہاز 1879 میں آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے ہی چلایا گیا تھا۔ زوروسٹر نامی اس بحری جہاز کو دنیا کا پہلا کمیشنڈ آئل ٹینکر سمجھا جاتا ہے۔ گریٹر قفقاز کے دامن میں بلندی پر واقع خنالیگ گاؤں آذربائیجان کا اعلیٰ ترین سیاحتی مقام اور یورپ کی بلند ترین بستیوں میں سے ایک ہے۔ اس لازوال پہاڑی گاؤں کو 2020 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس گاؤں کا نایاب کردار گھروں کے طرز تعمیر اور ان کی ایک دوسرے سے قربت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ قدیم کاکیشین البانوی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوبصورت کارا باغ گھوڑا آذربائیجان کی علامت ہے۔ بلوتی رنگ کا یہ گھوڑا اپنی رفتار، قوت برداشت اور اپنے حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ 1956 میں یہ گھوڑا ملکہ برطانیہ ایلزابتھ دوم کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ آذربائیجان میں تقریباً 350 مٹی کے آتش فشانی پہاڑوں کا ایک حیرت انگیز مجموعہ ہے، جن میں سے اکثر باکو اور بحیرہ کیسپیئن کے آس پاس کے چھوٹے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک مسلم دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں تھیٹر اور ڈرامے اور اوپیرا ہاؤسز قائم کیے گئے تھے۔ آذر کا مطلب ہے آگ۔ آج سے ہزاروں سال قبل یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس ملک کا نام ایک ترک قبیلے کے نام پر رکھا گیا تھا جو ان علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ آذربائیجان میں سوویت اقتدار کے قیام سے پہلے 2000 مسجدیں تھیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر مسجدوں کو 1930 میں بند کر دیا گیا۔ ناظرین، آذربائیجانی ثقافت میں چائے کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور یہ ایک وسیع پیمانے پر پیا جانے والا مشروب سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجانی چائے مہمان نوازی، ثقافت اور سماجی روایتی رسومات کی خصوصیات رکھتی ہے۔ آذربائیجان کا 50% زمینی رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ آذربائیجانی لوگ نسلی اعتبار سے ترک قبائل کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ تاریخی، نسلی اور لسانی اعتبار سے ترکی سے مضبوط ثقافتی وابستگی رکھتے ہیں۔ ایرانی سرحد سے لگنے والا آذربائیجان کئی قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ اوراٹو اور بعد میں میڈیا کی سلطنت کا حصہ بنا۔
میڈیا کی سلطنت 858 سے 824 قبل مسیح میں شمال مغربی ایران پر قائم تھی۔ اس قدیم سلطنت میں آذربائیجان، کردستان اور کرمانشاہ کے کچھ حصے شامل تھے۔ اس وقت اس سلطنت پر آشوری بادشاہ شلمانسر حکمران ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ مائڈس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 4 صدی قبل مسیح میں اس علاقے کو سکندر اعظم نے فتح کر لیا اور اس کا نام سکندر کے ایک سپہ سالار ایٹروپیٹس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ 3 صدی میں ایرانی ساسانیوں نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ عربوں نے 7ویں صدی میں اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جبکہ 13ویں صدی میں منگولوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس طرح آذربائیجان منگول سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 18ویں صدی میں روس نے آہستہ آہستہ اس علاقے پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ آذربائیجان کی آبادی زیادہ تر آذری زبان بولنے والے ترکوں پر مشتمل ہے جو عربی رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ شیعہ مسلک کے پیروکار ہیں۔ کرد قبائل سنی ہیں جبکہ آرمینیائی عیسائی ہیں۔ زراعت آذربائیجانی لوگوں کا اصل پیشہ ہے اور سب سے زیادہ زرخیز زرعی زمینیں جھیل ارمیا کے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ یہاں کی مشہور فصلوں میں جو، گندم، چاول، انڈیگو کے پودے، آلو، چینی، چقندر، اخروٹ، بادام، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ بھیڑ بکریاں بھی پالی جاتی ہیں۔ سڑکوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بشمول تبریز، اورومیا، اردبیل، مہاباد اور مراغہ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تبریز سے ایران کے شہر تہران تک ایک تیل کی پائپ لائن بھی چلتی ہے۔ بحیرہ کیسپیئن دنیا کا سب سے بڑا اندرون ملک سمندر اور دنیا کی سب سے بڑی نمکین پانی کی جھیل سمجھی جاتی ہے۔ اس سمندر سے 5 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، جن میں قازقستان، ترکمانستان، ایران، آذربائیجان اور روس شامل ہیں۔ یہ سمندر قفقاز کے پہاڑوں کے مشرق میں اور وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس سمندر میں 50 چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی موجود ہیں۔ آذربائیجان اپنے متنوع اور خوبصورت خطوں کے علاوہ آذربائیجانی روایات اور جدید ترقی کا امتزاج بھی پیش کرتا ہے۔ اس ملک کے دور دراز علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنی مخصوص قدیم روایات کو ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی آذربائیجان کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل علی بھائی ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔